بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذالک ما ورد من ان المصلی اربعا فی السفر ان قرأت علیہ آیت القصر وجب علیہ العیادۃ والا فلا۔ تھوڑا سا باس کل کے درس میں بچ گئی تھی، آج اسی کو مکمل کریں گے۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اخباریوں کے روایات کے مقابل میں دوسری روایات بیان فرما رہے تھے کہ جن میں یہ تھا کہ ان روایات کی روشنی میں ظواہر قرآن پر عمل کرنا جائز ہے، بلکہ حکم ہے کہ تم ظواہر قرآن پر عمل کرو۔ کہیں قولاً فرمایا ایسا کرو، کہیں کر کے دکھایا، کہیں تقریر، یہ ساری مثالیں ہم نے دی ہیں۔ اب اس میں سے ایک مثال اور دے رہے ہیں، حدیث ہے کہ ایک شخص اگر سفر میں، توجہ کرنی آگا، ایک شخص حالت سفر میں 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جناب اس نے تو پڑھنی تھی 2 رکعت، اس نے پڑھ لی ہے 4 رکعت، حکم کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا ان قرأت علیہ آیت القصر، اگر تو یہ آیت قصر اس پر پڑھی جا چکی ہے، یعنی اس نے سنی ہوئی ہے، پھر تو اعادہ واجب ہے، وَإِلَّا فَلَا، لیکن اگر آیت قصر اس نے نہیں سنی تو پھر واجب توجہ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معصوم خود فرما رہے ہیں کہ آیا اس نے آیت قصر سنی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے، تو ظاہر قرآن میں تو یہی کہتا ہے، عمل میں ظاہر قرآن یہی ہوتا ہے نا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن ایک مشکل درپیش آئی ہے، ایک روایات میں تو چلو یہ آ گیا کہ اگر اس پر آیت قصر پڑھی جا چکی ہے تو وہ اس پر اعادہ واجب ہے، وَإِلَّا فَلَا، لیکن بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ان قرأت علیہ آیت القصر وفسرت، اور اس کی تفسیر بھی کی گئی ہے۔ تو ممکن ہے اخباری حضرات ہمیں یہ کہیں کہ صرف قرأت کافی نہیں، یا اس نے خود قرآن پڑھ لیا تھا تو صرف وہ کافی نہیں، اس کے لیے تفسیر ضروری ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ نہ، بات کو سمجھنا ہے، اگر یہ ان فسرت کا جملہ بعض روایات میں ہے تو اصل سمجھنا ہے کہ یہاں تفسیر سے کیا مراد ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ اب ذرا پہلے آیت سن لیں پھر آگے بحث کرتے ہیں۔ آیت یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 101، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ ہمارا محل شاہد آیت مجیدہ کا پہلا حصہ ہے کہ اذا ضربتم فی الارض، جب تم سفر کے لیے نکلو، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے بات۔ شیخ اعظم نے یہاں فرمایا کہ بات سمجھنا ہے کہ اگر بعض روایات میں فسرت کا ذکر آیا بھی ہے تو بات یہ ہے کہ اس تفسیر سے مراد کیا ہے؟ لفظ پہ غور کرنا ہے، پھر مزہ آئے گا۔ قرآن کی آیت کہتی ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جناح یعنی لا باس بہ، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، تم نماز کو قصر پڑھو۔ اب اس سے مطلب یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قصر پڑھنا چاہتا ہے تو لا جناح، کوئی حرج، جبکہ آپ تو کہتے ہیں کہ قصر پڑھنا واجب ہے۔ لطف لینا ہے، آگے سارا ترجمہ ہے۔
شیخ اعظم فرماتے ہیں بات کو سمجھنا ہے۔ تفسیر سے مراد کیا؟ آیا یہ تفسیر کی گئی ہو کہ ایسا کرنا واجب ہے؟ فرماتے ہیں نہ، جب آیت مبارکہ آئی یا جب حکم کثر آیا تو ظاہر ہے اس وقت احکام اسلامی ابھی نئے نئے آ رہے تھے، تو ممکن ہے اس وقت کچھ لوگ اشکال کرتے، یہ کیا ہے جی، ہم وہاں ادھر بیٹھے تھے، نماز 4 رکعت ہم سے پڑھوائی گئی ہے، ابھی ہم 44 میل دور آ گئے تو اب جا میٹر، اب ہمیں کہتے ہیں رکعتیں 2 پڑھو، یہ کیا ہو؟ سفر اور حضر میں اللہ کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ وہ اس کو ماننے کے لیے شاید ان کے لیے مشکل ہوتا، ان کی اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے کہا کہ بھائی فلا جناح، کوئی حرج نہیں، حکم اگر سفر میں اور حضر میں ہو فلا جناح، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لا باس بہ۔ اس نقطے کو سمجھانے کی بات تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ وجوب تو ہم نے دیگر ادلہ سے لیا ہے، مثلا اجماع ہے کہ وہ 2 رکعت اس نے 2 رکعت پڑھنا اور شے ہے، 2 رکعت کو واجب کے کثرت سے پڑھنا، وجوب پر دلیل ہمارے پاس اجماع ہے کہ 2 قصر واجب ہے، اور خود جواز قصر وہ یہ، تو اصل میں اس میں یہ ضرورت تھی بتانے کی کہ اگر 2 رکعت یہ نماز کو قصر پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ شارع نے کہا ہے کہ تم مسافر ہو، تمہارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، بس یا کار تھوڑی دیر رکتی ہے، تم بس جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے، میں تمہارے لیے سفر کا ایک آج کی زبان میں پیکیج دیتا ہوں۔ پرانے زمانے میں تخفیف کہتے، آج ہو گیا یعنی یہ تمہارا سفر کا پیکیج ہے کہ 4 رکعت کو 2 رکعت کار پڑھ لو۔ اس چیز کی ضرورت تھی تفسیر کی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب راوی نے امام سے کہا کہ جناب اگر یہ پڑھنا واجب تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ سیدھا سیدھا فرماتا ہے افعلوا، ایسا کرو، صیغہ امر استعمال کرتا ہے جو ظہور فعل وجوب رکھتا ہے، پھر فلا جناح کیوں کہا؟ اب لطف لینا ہے۔ شیخ اعظم نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں ایک اور آیت کا ظہور پیش کیا، یعنی استدلال کیا اور آیت کے ظاہر سے، کیا وہ آیت یہ تھی کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوفا، بات حج اور عمرہ کی ہو رہی ہے، اور ان یطوفا بہما، حج ہو یا عمرہ، صفا اور مروہ کی سعی واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ واجب ہے، لیکن وہاں پر بھی قرآن کی زبان میں فلا جناح استعمال ہوا ہے، تو فرماتے ہیں جیسے وہاں اس وجوب کے لیے فلا جناح ہے، یہاں بھی فلا جناح اسی طرح ہے، تو وہاں پر بھی پس نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے بھی ظواہر قرآن سے استنباط کر کے استدلال کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ ظواہر قرآن حجت ہیں۔ اسی طرح 2-3 روایتیں اور نقل کی ہیں کہ ان میں بھی ائمہ علیہم السلام نے ظواہر سے استدلال کیا ہے، ظواہر سے تمسک کیا ہے، لہٰذا ہمارے پاس وہ بات ختم کرنی ہے نا، بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں کہ جو ظواہر کتاب کے ساتھ تمسک کرنے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ پس اخباری حضرات نے جو روایات پیش کی تھیں کہ ہر جگہ ظواہر حجت ہیں لیکن ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں، انہوں نے دی حدیثیں، احادیث کے ہم نے دیے 4 جواب۔ پہلا جواب یہ تھا کہ جناب عمل بالظواہر تفسیر نہیں کہلاتا۔ نمبر 2، اگر تفسیر ہو بھی صحیح تو تفسیر بالرأی کی ممانعت ہے، مطلق تفسیر کی کوئی ممانعت نہیں۔ نمبر 3، اگر ظواہر کتاب حجت نہیں ہے تو پھر ظواہر حدیث بھی حجت نہیں ہے۔ نمبر 4، جو روایات آپ کے پاس ہیں ان سے کہیں زیادہ ہمارے پاس موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ظواہر سے تمسک کرنا، عمل کرنا جائز ہے۔ یہ ان کی پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل انشاءاللہ
اگلے درس میں علیحدہ شروع کریں گے کہ اخباریوں کی دوسری دلیل کیا تھی۔ وَمِن ذَلِكَ، انہی روایات میں سے کہ جہاں معصومین نے تمسک بظاہر القرآن کیا بھی ہے اور کرنے کا کہا بھی ہے، ان میں سے یہ ہے ما وارد من ان المصلی اربعا فی السفر، وہ جو حدیث ہے کہ اگر ایک شخص نے سفر میں 4 رکعت نماز پڑھ دی تو فرمایا ان قرأت علیہ آیت القاصر، اگر تو آیت قاصر وہ پڑھ چکا تھا، سن چکا تھا، اس کو آیت مجیدہ قرآن کی اس نے سنی ہوئی تھی، وجب علیہ الاعادہ، پھر اس پر اعادہ کرنا واجب ہے۔ سمجھا کی بات کی؟ وَإِلَّا، لیکن اگر اس کو اس آیت قاصر نہیں پڑھی، نہیں سنی، فلا، پھر اعادہ واجب بھی۔ اب اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ آیت قاصر اگر اس پر پڑھی گئی ہے تو اس کا مطلب اس نے اسی ظواہر کو لینا ہے نا، لہذا وہ ظواہر سے تمسک کرنا تھا، جو کہ اس نے نہیں کیا۔ البتہ وفی بعض روایات، بعض روایت میں ان قرأت کے بعد ایک اور جملہ بھی ہے، کون سا؟ اس میں ہے کہ ان قرأت علیہ و فسرت لا، اور اس کی تفسیر بھی اس کے لیے کر دی گئی۔ تو ممکن ہے کوئی اخباری کہے کہ دیکھو جی صرف قرأت کافی نہیں، صرف ظواہر کافی نہیں، بلکہ تفسیر ضروری، تو ہم جواب میں یہ کہیں گے وظاہر وَلَوْ بِحُکْمِ اصالۃ الاطلاق فی باقی روایات، پہلی بات تو ہم اخباری کو یہ کہیں گے کہ جناب چلو ایک روایت میں فسرت ہے، باقی روایات میں تو فسرت کی کوئی قید، وہاں فقط ان قرأت کا ذکر ہے، آگے قید فسرت والی نہیں ہے، تو ہم ان اطلاقات کو بھی تو لے سکتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ ان المراد من تفسیرہا، فسرت سے مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے بیان، یعنی یہ بیان کرنا کہ ان المراد، کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا، اس سے مراد ہے بیان الترخیص فی اصل تشریع القاصر، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شریعت میں قاصر شرعاً جائز ہے، درست ہے، اجازت دی گئی ہے شریعت میں کہ تم نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ وَقَوْنُهُ مَبْنِيًّا عَلَى التَّخْفِيفِ، اور یہ مبنی علی التخفیف ہے، یعنی کیا؟ یعنی تمہارے سفر کا من جانب شارع ایک پیکج ہے کہ چلو 4 پڑھیں گے، دیر لگ جائے گی، بس 2 تم پڑھ لو، یہی کافی ہے، یہ اس کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس جو اگلی بات ہے کون سی؟ یہ جو ہم نے کہا ہے وہ تو واجب ہوتی ہے، فرماتے ہیں فلا ینافی تعین القاصر علی المسافر وعدم صحت الاتمام منہ۔ توجہ کرنی ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ آیت تو صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ شریعت میں تمہیں اجازت ہے، او لا جناح، اجازت ہے کہ 2 پڑھ سکتے ہو، جبکہ آپ تو کہتے ہیں کہ مسافر کا قصر پڑھنا واجب ہے، معین ہے، اور وہ پوری پڑھے گا تو وہ صحیح۔ فرماتے ہیں ان میں کوئی منافات کہ اصل جواز اور اباحہ اس آیت سے ہو اور وجوب کسی اور دلیل سے ہو، اس میں کون سی کوئی قباحت ہے؟ اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ وَمِثْلُ هَذِهِ الْمُخَالِفَةِ لِلظَّاهِرِ يَحْتَاجُ إِلَى تفسیر۔ اب فرماتے ہیں جو تفسیر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ ظاہر تو لگ رہا تھا کہ فقط تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، مباح کیا جا رہا ہے کہ پڑھ سکتے ہو، لیکن ہے واجب۔ فرماتے ہیں اس چیز کو اصل بیان کرنا تھا کہ یہ آیت فقط ترخیص کو بتانے کے لیے آئی ہے کہ کوئی حرج نہیں۔ وقال ذکر زرارہ و محمد ابن مسلم، اور یہی وجہ ہے کہ زرارہ اور محمد ابن مسلم امام علیہ السلام سے عرض بھی کر دیا سامنے، کیا کہ ان اللہ تعالیٰ قال، کہ خداوند متعال نے فرمایا لیس علیکم جناح، توجہ فرما رہے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرج نہیں تمہارے اوپر، لا باس بہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، قصر پڑھ لو۔ اس طرح کیوں کہا ہے؟ وَلَمْ يَقُلْ افْعَلُوا، یہ کیوں نہیں کہا کہ ایسا
کرو. نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ یعنی صیغہ امر کا استعمال ہوتا تو وہ ظہور فعل وجوب رکھتا ہے، اس کو استعمال نہیں کیا فرمایا لیس علیکم جناح. امام علیہ السلام نے جواب فرمایا بِأَنَّهُ مِن قبیل، یعنی امام نے ایک اور ظاہر آیت کو بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ وہ جو قرآن میں آیت ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. جناب اور جو عمرہ پہ جاتے ہیں تو سعی بین صفا والمروہ وہ بھی تو واجب ہے، لیکن اس کے لیے بھی تو فلا جناح استعمال ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو پس ظاہر قرآن سے تمسک فرمایا. ٹھیک ہوگی؟ پس وہذا ایضاً، پس یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے علی تقریر الامام علیہ السلام فی التعرض لاستفادۃ الاحکام من الکتاب والدخل والتصرف فی ظواہرہ، کہ امام اسلام نے ان کو یہ کہہ دیا کہ بھئی احکام الہی کا استفادہ کرنا قرآن سے اور ظواہر قرآن میں تصرف کرنا، ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس طرح آگے فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ اسْتِشْهَادُ الامام علیہ السلام بآیات کثیرہ، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں امام علیہ السلام نے ظواہر قرآن سے استشہاد کیا ہے، ظواہر سے. ٹھیک ہے جی؟ مثلا لحلیت بعض کہ جناب فلاں عورت حلال ہے یا فلاں عورت حلال نہیں ہے، تو فرمایا اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، آیت پڑھی کہ جن کا ذکر آ گیا کہ یہ تو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور فرمایا ان کے علاوہ جتنی بھی ہیں ساری تمہارے لیے. وہاں بھی اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کے ظہور سے تمسک کیا کہ جن کا ذکر آ گیا کہ یہ تو تمہارے لیے حلال، یعنی یہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، وہ تو کلیئر ہوگی نا. باقی کے لیے اس آیت کے ظاہر سے استدلال فرمایا. اسی طرح وفی عدم جواز طلاق العبد، اسی طرح اگر کسی نے پوچھا کہ جناب عبد اگر شوہر بن سکتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق کیوں نہیں دے سکتا، تو وہاں پر امام نے ظاہر قرآن سے تمسک کیا. فرمایا کیا کہ عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، طلاق بھی شیء ہے اور وہ کسی شیء پر قادر. اسی ظاہر قرآن سے تمسک کر کے بتایا کہ اس لیے عبد بغیر اذن مولا کے زوجہ کو طلاق نہیں دے سکتا. اسی طرح فرماتے ہیں الاستشہاد لحلیت بعض الحیوانات، جب پوچھا گیا کہ جناب فلاں حلال ہے یا فلاں حلال نہیں ہے، تو بعض جانوروں کی حلیت کے لیے بھی معصوم نے یہی کہا کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، یعنی کیا کہ اس کی حرمت کا حکم مجھے نہیں دیا گیا. تو یہ بھی ظاہر ہے، اس کا مطلب ہے جس کے حرام ہونے پر حکم تمہارے پاس واضح آ جائے گا وہ حرام ہوگا. اس کے علاوہ باقی یہاں بھی ظاہر قرآن سے تمسک کیا ہے. اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا، یہ تو چند ایک ہم نے نمونے پیش کیے، اور بھی ایسی بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں. تو پس جو اخباری حضرات کہتے تھے کہ ظواہر کتاب حجت نہیں ہے، ان کی دلیل جو روایات تھیں ان کے 4 جوابات شیخ اعظم نے دے دیے. اب ان کی ایک اور دلیل ہے، انشاءاللہ اس کو علیحدہ پڑھیں گے، پھر اس کا جواب دیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.